والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا. سورۃ الفرقان کی تفسیر چل رہی ہے. پچھلی آیتوں میں ہم نے یہ دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے تہمت لگائی جاتی رہی کفار کی جانب سے، قریش کی جانب سے. اور وہ کیا تہمت تھی کہ اللہ کے رسول کیوں انسان ہے، فرشتہ نہیں ہونا چاہیے، کیوں فرشتہ نہیں ہونا چاہیے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، بازاروں میں چلتے بھی ہیں. اگر نبی ہونا ہی تھا تو ان کے پاس خزانے ہوتے یا ان کے پاس باغات ہوتے جس سے وہ پھل کھاتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اگر ایسا ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کے قدموں کے نیچے سے نہریں بہتی، آپ کے لیے محلات بنائے جاتے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کو چنا. بل کذبوا بالساعہ، اس کے مقابلے میں کفار نے قیامت کو جھٹلایا. اور ہم نے اس شخص کے لیے جو قیامت کو جھٹلایا دہکتا ہوا عذاب اس کے لیے رکھا ہے. آج کی آیتوں میں اللہ نے فرمایا اذا رأتهم من مكان بعید سمعوا لها تغیظا وزفیرا، جب وہ اس دن مجرموں کو دور دراز جگہ سے دیکھے گا تو اس کا غضبناک ہونا اور چیخنا چلانا سنیں گے. وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا، اور جب وہ زنجیروں میں جکڑے اس کی کسی تنگ جگہ میں جھونکے جائیں گے تو وہاں ہلاکت کو پکاریں گے. کہا جائے گا تم آج ایک ہلاکت کو موت پکارو بلکہ بہت سی ہلاکتوں کو پکارو. قل اذالک خیر ام جنت الخلد التي وعد المتقون، کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ عذاب زیادہ بہتر ہے یا ابدی جنت جس کا متقین کے لیے وعدہ کیا گیا ہے؟ کانت لهم جزاء ومصیرا، وہ ان کے لیے جزا اور واپسی کی جگہ ہے. لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا. اس میں ان کے لیے ہوگا جو وہ چاہیں گے ہمیشہ وہاں رہنے والے. یہ آپ کے رب کے ذمہ وعدہ ہے جو قابل درخواست ہے. ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ وہ مجرموں کو دور دراز جگہ سے جب دیکھے گا تو اس کا غضبناک ہونا اور چیخنا سنیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں میں فرمایا کہ اور ہم اس شخص کے لیے قیامت تو جھٹلاتا ہے، دوزخ تیار کر رکھے ہیں، تو اس کے غضب اور چیخنے چلانے کو سنیں گے جو ان پر ناراضگی کی وجہ سے چیخنا چلانا بیان کیا گیا ہے. اللہ نے فرمایا
اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ. جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے جہنم میں تو اس کا چیخنا چلانا سنیں گے اور وہ جوش مارے گا، گویا غیظ و غضب سے پھٹ پڑے گا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنے والوں پر جوش غضب کے باعث یوں معلوم ہوگا گویا اس کے بعض حصے بعض سے جدا ہو رہے ہیں. ایک شخص کو جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا تو دوزخ کے بعض حصے بعض سے سمٹ اور سکڑ جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا تجھے کیا ہوا؟ دوزخ جواب دے گا یہ شخص مجھ سے پناہ مانگ رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے اس بندے کو چھوڑ دو. اسی طرح ایک اور شخص کو جب دوزخ کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا وہ کہے گا اے میرے رب تیرے بارے میں میرا گمان تو نہ تھا. اللہ فرمائے گا تیرا کیا گمان ہے؟ وہ جواب دے گا کہ میرا گمان تھا کہ تیری رحمت مجھے ڈھانپ لے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا تیرا کیا گمان ہے؟ وہ جواب دے گا کہ میرا تو گمان یہ ہے کہ تیری رحمت مجھے ڈھانپ لے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا کہ میرے اس بندے کو چھوڑ دو. ایک اور شخص کو دوزخ کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا. وہ دوزخ چیخنے چلاتے ہوئے اس کی طرف اس طرح لپکے گا جیسے خچر جو کی طرف لپکتا ہے اور وہ اس طرح جوش مارے گا کہ اس سے ہر انسان کا دل دہل جائے گا. یعنی بتانا مقصود یہ ہے کہ جب ایمان والا ہوگا تو اس کے لیے مغفرت مل جائے گی، لیکن جو ایمان والا نہیں ہوگا ان سب چیزوں کا انکاری ہوگا تو دوزخ جو ہے اس کی طرف لپکے گی اور اسے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا. اور جب وہ زنجیروں میں جکڑ جائے گا اس کے لیے جگہ تنگ کر دی جائے گی تو وہاں ہلاکت کو پکاریں گے. یہ لوگ یہ کفار وہاں ہلاکت کو پکاریں گے اور کہا جائے گا کہ تم آج ایک ہلاکت کو مت پکارو بلکہ بہت سی ہلاکتیں تمہارے پیچھے. ایک مسلمان کے لیے جس طرح قیامت میں درجہ بدرجہ جنت میں اونچا کیا جائے گا وہیں پر کفار کے لیے کہا جائے گا تمہارے لیے ایک ہلاکت نہیں ہے بلکہ درجہ بدرجہ ہلاکتیں دی جائیں گی. ایک ہلاکت ہوگی تو پھر جو ہے وہ لوگ سمجھیں گے کہ ہلاکتیں ختم ہیں تو پھر نئی ہلاکت نئی جو ہے نیا عذاب ان کے لیے دیا جائے گا. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہوئے امت سے کہا کہ یہ سب چیزیں پڑھنے کے بعد سمجھنے کے بعد اے نبی آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کیا یہ عذاب زیادہ تمہارے لیے بہتر ہے ام جنت الخلد التي وعد المتقون یا وہ ابدی جنت جس کا متقین کو وعدہ کیا گیا ہے. ان دونوں میں سے کیا بہتر ہے تم جو ہے اس کا فیصلہ کرو. اگر وہی آپ کو روش اختیار کرنا ہے اللہ سے منہ پھیرنا ہے اور اسی طرح جہنم قیامت کا انکار کرنا ہے نبی کا مذاق اڑانا ہے تو تمہارے لیے ہمیشہ کا عذاب ہے. کیا یہ چاہتے ہو یا تم اللہ پر ایمان لا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کر کے ان کے لائے ہوئے دین پر عمل کر کے ایسی جنت میں داخل ہونا چاہتے ہو وہ جنت جس کے تعلق سے اللہ نے فرمایا کہ وہ متقین کو اس کا وعدہ کیا گیا ہے کانت لہم جزاء و مصیرا اور ان کے لیے جزا اور واپسی کی جگہ ہے. یعنی دو جزا ہے اور واپسی کی جگہ ہے. جو مسلمان ہے اس کے لیے اچھی جگہ ہے جنت اس کے لیے جزا ہے اور واپسی کی جگہ بھی ہے اور جو برا ہے جو کافر ہے اس کے لیے بہت بری جگہ ہے. لہم فیہا ما یشاءون خالدین ان میں ان کے لیے ہوگا جو چاہیں گے. یعنی جنتیوں کے لیے جو کچھ وہ چاہیں گے وہ سب ان کے لیے ہوگا اور ہمیشہ ہوگا. خالدین جنت کی نعمتیں کبھی بھی ختم ہونے والی نہیں ہیں. ہمیشہ جنت کی نعمتیں ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ دیتے رہے گا. کبھی نہ ختم ہونے والی
نعمتیں وہاں ہوں گی، ہمیشہ رہنے والی نعمتیں ہیں. یہ آپ کے رب کے ذمہ وعدہ ہے جو قابل درخواست ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وعدہ لوگوں کے لیے کیا گیا ہے، اور یہ وعدہ ایسا ہے، یہ ہمیشہ کا وعدہ ہے. جب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے نبوت آئی، مبعوث ہوئے، نبی بنا کر بھیجا گیا، اس وقت کے مسلمانوں سے لے کر قیامت تک کے جو بھی لوگ آئیں گے ان کے لیے یہ بات ہے. جو بھی نبی کا انکاری ہے، مذاق اڑانے والا ہے، قل اذالک خیر، کیا ان کے لیے عذاب بہتر ہے یا ان کے لیے جنت بہتر ہے؟ یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے. یہ ڈیسائیڈ کیسا کرنا ہے؟ دنیا میں ہی کرنا ہے. آپ کو موت کے قریب جو ہے نہیں بتایا جائے گا، یا قیامت کے قریب نہیں بتایا جائے گا آپ کو کیا چوز کرنا ہے. یہ آپ کو دنیا میں رہ کر ڈیسائیڈ کرنا ہے، یہ دنیا میں رہ کر آپ کو طے کرنا ہے کہ کیا کرنا ہے. کہ ہم نبی کو مختلف قسم سے تہمت لگائیں گے، یا نبی کی عزت کریں گے، نبی کی جو ہے لائی ہوئی شریعت کا جو ہے اس کی فضیلت کو سمجھ کر، اہمیت کو سمجھ کر اس کو اپنائیں گے. اور اسی طرح قیامت کے تعلق سے اس کے بعد میں فرمایا کہ قیامت پر ایمان لائیں گے تو مسلمان ہو جائیں گے. یہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہمیشہ کا یہ کیا ہے؟ آفر ہے کہ یا آپ کو جہنم میں جانا ہے، عذاب میں جانا ہے، یا آپ کو جنت میں جانا ہے جس کا متقین کے لیے وعدہ کیا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتیں ہیں. آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو جنت میں ہمیشہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جنت میں اور جو ہے جہنم سے دور فرمائے. اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار. اللہم انا نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان